آج جو دنیا بھر کی پریشانیاں مصیبتیں ہم پر مسلط ہیں، اے لوگوں توجہ کرو، تمہاری اور ہماری مصیبتیں جو ہم پر آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم تو اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے ہیں، جو 313 غزوہ بدر میں آتے ہیں تو ہزاروں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس قدر غلبہ عطا فرمایا۔ کیا خلافت فاروقی کو بھول گئے؟ کیا خلافت صدیقی کو بھول گئے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمی خلافتوں کو بھول گئے؟ کیا تم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں کے واقعات کو بھول گئے؟ مسلمانوں نے کیسی ترقی کی، مسلمانوں کو کتنا عروج اور کس قدر غلبہ نصیب ہوا، بھول گئے؟ کیوں؟ نیکی، پرہیزگاری، تقوی، ایمانداری، محبت اور پیار کا دور تھا۔ نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، برائی سے منع کیا جاتا تھا، ایک دوسرے سے محبت کی جاتی تھی، اپنے وعدوں کو وفا کیا جاتا تھا۔ مسلمان یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو اور اس حدیث پاک کے ارشاد کو دل کے کانوں سے سنو۔ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ارے جب اللہ ہی مسلط کر دے، ارے کون ہٹا سکتا ہے؟ ذرا سوچا ہے کبھی؟ اسی رب کی بارگاہ میں جب معافی مانگے گے، یا اللہ معاف کر دے، ہم تھک گئے دشمنوں کے تسلط سے، مولا ہم تھک گئے، ہمارے گھر کے گھر اجڑ گئے، ہمارے شہر کے شہر اجڑ گئے، ہم تباہ برباد ہو گئے، مولا ان دشمنوں سے ہمیں نجات دے دے، ان دشمنوں سے نجات دے دے۔ تیری امت تیرے دین کے دشمن، تیرے حبیب کے دشمن ہم پر مسلط ہیں، مولا ہمیں ان سے نجات دے دے۔ اگر ہم اس اپنی زمین کو، ہمارے گھر کو اللہ کی فرما برداری سے بھر دے، مجال ہے کہ کسی ایک اینچ پر بھی کوئی اللہ کا دشمن ہم پر مسلط ہو جائے، ہمیں ہمارا رب بچائے گا۔ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ ہم کمزور ہو گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ ارے مسلمانوں، اپنی غیرت ایمانی کو پہچانو، اپنے جذبہ ایمانی کو پہچانو۔ تم کیا تھے، کیا ہو گئے؟ یہ حالت نہیں تھی ہماری۔ منقول ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ جب تک ان کو تھامے رہو گے مضبوط رہو گے، اور جب ان کو چھوڑو گے تو تم پر دشمن یوں ٹوٹے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے۔ عرض کی گئی آقا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ارشاد فرمایا تعداد میں زیادہ ہوگے مگر ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے۔